ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں خف کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا وہ سر پر مسح کا بیان تھا۔ سر پر مسح کرنے کا ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے، اور خفین پر مسح کرنے کا ذکر احادیث پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ خف کہتے ہیں دراصل پاؤں میں پہنے جانے والی وہ شے جس کو موزہ کہتے ہیں، تو جس کو پیتابے بھی کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو پیتابے ہیں وہ مراد نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی عرض کریں گے ہم، کہ پاؤں میں پہنے جانے والی وہ چیز جس کی وجہ سے سردی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ وضو کرنے کی صورت میں اگر کسی مقام پر علاقے میں سردی زیادہ ہو تو پاؤں اگر بار بار دھوتے رہیں تو سردی بڑھنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے سردی کے موسم میں خفین پہننے کی اجازت دی گئی۔ جب خفین پہنیں گے تو اس کے بڑے مسائل ہیں، احادیث پاک بڑی تفصیل سے آ رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ پاؤں میں جب خفین پہنیں تو یوں ہی نہیں پہننا چاہیے، پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد پاؤں دھو لیں، پاؤں دھونے کے بعد خفین پہنیں۔ اب جب خفین آپ پہن چکے ہیں تو جس وقت آپ نے خفین پہنے، مثال کے طور پر آج نماز ظہر کے وقت میں، تو کل نماز ظہر تک آپ کو خفین نکالنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ضرورت آئے ضرورت کر لیں، پھر وضو کر لیں، وضو تمام کر کے پاؤں دھونے کی بجائے خفین پر مسح کیا جائے۔ مسح کس طرح کرنا ہے؟ مثال کے طور پر یہ پاؤں ہیں تو 3 انگلیوں کو اس طرح لے کر اوپر تک لے جائیں، 3 انگلیوں سے پانی کا مسح کریں خفین پر۔ یہ مقیم اگر ہو، یعنی اپنے وطن میں رہنے والا اگر آدمی ہو، تو اس کے لیے 1 دن 1 رات جملہ 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ وہ ایک مرتبہ اگر پاؤں دھو کر، وضو کر کے پاؤں دھو کر اگر خفین پہنا ہے تو آنے والے اگلے 24 گھنٹے تک اس کا مسح کا وقت باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہو تو اس کے لیے 3 دن 3 رات کا وقت دیا گیا ہے، کیونکہ مسافرت میں دقت زیادہ ہوتی ہے، سردی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے 3 رات اور 3 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسح کا جو کرنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ 3 انگلیوں سے کم از کم مسح کرنا چاہیے، زیادہ انگلیوں سے کریں خیر ٹھیک ہے، لیکن 3 انگلیوں سے کرنا سنت ہے۔ 3 انگلیوں سے مسح کریں اوپر کی جانب۔ جو خف پہنے ہیں پاؤں کے نچلے حصے میں، جس کو تلہ کہتے ہیں، تو پاؤں کے نچلے حصے میں مسح کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب اس بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا دار و مدار رائے پہ ہوتا، یعنی انسان اپنی عقل سے کوئی بھی کام کرنے کی اگر اجازت ہوتی، دین کا دار و مدار رائے پہ اگر ہوتا، لکانا اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو خف کا نچلا حصہ اوپر پر مسح کرنے سے زیادہ حق رکھتا۔ یعنی آپ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں کی عقل تو یہ چاہتی ہے کہ مسح کرنے کی جب بات آئے تو پاؤں کے نچلے حصے میں، خف کے نچلے حصے میں مسح کریں، کیونکہ زمین پر چلنا پھرنا اسی سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا دین عقل پر نہیں ہے، ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر ہے، اس کی اتباع کرنے میں ہی کامیابی اور دین پر عمل آوری ہو سکتی ہے، ورنہ دین سے دوری ہی دوری ہوگی۔ تو عقل سے لوگوں کو کام نہیں لینا چاہیے، دین کے احکام کے مطابق اپنی عقل کو بنانے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظہر خفیہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے اوپر، یعنی قدم کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اسی پر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک دارمی کی ہے اور کنز العمال کی ہے۔ تو یہ خف پر مسح کرنے کے متعلق ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ خف ہونے کیسے چاہیے، خفین کیسے ہوں، تو اس کے لیے بہت سارے شرائط بتائے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 شرائط ایک خف کے لیے ہونا ضروری ہے، اور فقہ کی تقریباً کتب میں خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی یہ شرائط ہیں، اور الموسوعات الفقہیہ میں بھی ان شرائط کو بیان کیا گیا ہے، رد المختار وغیرہ میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ خف کے لیے 3 امور کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ان یکون ثقیلا یمنع من وصول الماء الی ما تحتہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خف جو پہن رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ پانی اس کے نیچے پہنچنے سے روکے، اتنا موٹا ہو کہ پانی اس کے نیچے نہ پہنچے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یثبت علی القدمین بنفسہ من غیر رباط، کہ وہ قدم پر خود سے ٹکا رہے باندھے بغیر، یعنی اتنا موٹا ہو اور اتنا چسپاں ہو کہ جب اس کو پہن لیا جائے تو باندھنے کی ضرورت نہ ہو، خود بخود ٹکا رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ اس کے باہر سے اندر کا حصہ نظر آئے، یہ شرائط ہیں۔ اور ایک بھی شرط یہ ہے کہ اس کو پہن کر مسلسل چلنے کے باوجود پھٹنے نہ پائے، اتنی سختی ہونی چاہیے۔ اب یہ شرائط کو ہم سامنے رکھیں، ان شرائط کو اب دیکھیں کہ اس زمانے میں جو پیتابے پہنے جا رہے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں تناسانی تن پروری زیادہ ہو چکی ہے۔ لوگ آفسوں میں مختلف جگہ کام کرتے ہیں، نماز تو بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن افسوس ہے ایسی نماز کا کرنا کیا۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، اور ساکس رہتے ہیں وہ ساکس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں معاذ اللہ، خدا بھلا کرے ان لوگوں کا، شو پہنے ہوئے رہتے ہیں اس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، اور بہانہ یہ رہتا ہے کہ نہیں ہم آفس میں رہتے ہیں، وہاں پر پاؤں دھونے کی گنجائش نہیں رہتی، پاؤں دھونے کی وہاں گنجائش نہیں ہے تو کہیں اور جا کے دھو لیجئے، جو چیز فرض ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بہانے تراشنے، جیسا کہ ابھی حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا آپ نے سنا کہ دین کا دار و مدار رائے اور عقل پر نہیں ہے، فرمانے خداوندی فرمانے مصطفی پر ہے، تو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے بس اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جس خف پر مسح کرنے کے شرائط بیان کیے گئے ہیں اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو۔ تو آج جو پیتابے پہنے جا رہے ہیں، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو پاؤں تر ہو جاتا ہے، پھر وہ خف پہننے کا فائدہ ہی کیا۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، بعض قدیم لوگ جو آج کل غیر مقلد ہیں، تو ان غیر مقلد کے ایک امام ہیں ابن تیمیہ، تو وہ ابن تیمیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعد والے حضرات نے جو شرائط وغیرہ بنا لیے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، خف ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کچھ وضاحتیں کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پانی کو روکنے والا مانع ماء ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایسی وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں احادیث شریفہ میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ پانی کو روکنے والا ہو۔ افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے کہ پہلے تو یہ دیکھیں خف پہننے کی اجازت کیوں دی گئی، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے سردی سے بچے۔ جب کوئی کپڑا پتلا ہو اور پانی کو جذب کر سکتا ہو، پھر وہ خف پہننے کا فائدہ ہی کیا؟ وہ خف پہننے کا فائدہ ہی کیا؟ سردی کے موسم میں کسی کو پانی پہنچانے سے، پاؤں پر پانی پہنچانے سے اذیت ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو خف پہننے کی اجازت ہے۔ تو پھر یہ خف جو پہنا جا رہا ہے، یہ پائتابے جو پہنے جا رہے ہیں، کیا وہ اس انداز کے ہیں؟ پھر اس کے پہننے کا فائدہ ہی کیا؟ پاؤں کو سردی سے بچانے کے لیے جب پہنا جا رہا ہے تو پھر اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر گر جائے تو پاؤں تر ہو گیا، تو پھر پاؤں کو تو سردی پہنچ گئی۔ تو اب جب سردی یوں ایسے ویسے جب پہنچ ہی رہی ہے تو پیتابے نکال کے بھی پانی دھویا سے پاؤں کو دھویا جا سکتا ہے۔ تو خف پہننے کی وجہ وہ نہیں ہے، خف پہننے کی وجہ پانی سے بچانا ہے، پاؤں کو سردی سے پاؤں کو بچانا ہے۔ دوسرا یہ کہ صراحت یہ ملتی ہے ہمیں احادیث شریفہ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خفین پہنے ہیں، خفین جو پہنے ہیں وہ خفین موٹی چیز کے ہوتے تھے، پتلی شے کے نہیں ہوتے تھے۔ جب موٹی شے کے ہوتے تھے تو اتنا موٹا ہوتا تھا کہ پانی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، پانی سے وہ روکنے والی تھی۔ تو خف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو موٹا ہو، موٹے طور پر پہنا جائے، اور اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر جورابین بھی پہنتے تھے، جو خفین کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے پہنا جاتا تھا، اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند وضاحتیں اس کو ہم مد نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو اس وقت جو پیتابے پہنے جا رہے ہیں اس پر مسح کرنے کی بالکل گنجائش نہیں سمجھ میں آتی۔ اب یہاں خفین پر مسح کا بیان ہے۔ تقریباً 70 صحابہ کرام سے خفین پر مسح کے جواز کی روایت ہمیں ملتی ہیں۔
تو فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد نے بیان کیا، عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فی غزوۃ تبوک قبل الفجر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نماز فجر سے پہلے راستہ بدل کر تشریف لے گئے، یعنی جس راستے سے چلنا تھا اس سے نہیں تشریف لے گئے۔ اور راوی فرماتے ہیں فعدلت معه، میں بھی سرکار کے ساتھ ہو لیا۔ فاناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی، اپنی سواری مبارک کو بٹھا دیا۔ فبرزا، پھر ضرورت سے فراغت حاصل فرمائی۔ ثم جاء، جب آپ تشریف لائیں، فسکبت علی یدہ من الاداوۃ، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر برتن سے پانی بہایا۔ فغسل کفیہ، سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، پھر اپنا چہرہ انور دھویا۔ ثم حسر عن ذراعیہ، پھر اپنے آستین سرکار نے چڑھائے۔ فضاق کما جبتہ، تو سرکار کے جبہ مبارک کے جو آستین تھے وہ تنگ ہو گئے، یعنی چڑھ نہیں رہے تھے، تو فادخل یدیہ، سرکار نے پھر اپنے ہاتھ اندر فرما لیے۔ فاخرجہما من تحت الجبہ، جبے کے نیچے سے ان ہاتھوں کو، دست مبارک کو نکالا۔ فغسلہما الی المرفق، اور کوہنیوں تک دست مبارک کو دھو لیا۔ ومسح براسہ، پھر سر کا مسح فرمایا۔ ثم تودع علی خفیہ، پھر اپنے خفین پر مسح فرمایا۔ تو جو خفین سرکار پہنے ہوئے تھے اپنے مبارک قدم پر، ان پر مسح کیا۔ ثم رکبا، پھر سوار ہو گئے۔ فاقبلنا،